سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 51۔ پروفیسر، زہر کی وجہ سے ہرن ہلاک ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے سفید سفید جھاگ نکلنے کے بعد چند لمحوں کے اندر اس نے دم توڑ دیا تھا۔ لاکوم نے ہرن کو اچھی طرح سے ہلا جلا کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ ڈچالا قبیلے کے لوگوں، میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارے روحانی پیشوا نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں بروقت اس کی نیت کا اندازہ نہ لگا پاتا تو یہ زہر مجھے پلا دیتا۔ میں نے اپنی سچائی کا ثبوت تم لوگوں کے سامنے کل ہی پیش کر دیا تھا جب میں نے آدم خور شیر کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن اگنت کے دل میں پھر بھی میری طرف سے کینہ بھرا رہا اور وہ مجھے کسی نہ کسی طرح ہلاک کر دینا ہی چاہتا تھا۔ سنو اگنت، میں نے اگنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ صورتحال اس کے قابو سے اب باہر ہو چکی تھی پروفیسر، وہ بالکل حواس باختہ ہو رہا تھا۔ میں نہ تو کوئی اجنبی ہوں اور نہ کسی دوسری دنیا کا انسان۔ میری بات غور سے سنو۔ ڈیگان، تم بھی میرے پاس آ جاؤ، میں نے حکم دیا۔ ڈیگان نے کسی فرما بردار بچے کی طرح میرے حکم کی تعمیل کی۔ اگنت، تم ڈچالا قبیلے کے لوگوں کے ساتھ برابر زیادتی کر رہے ہو۔ تم اس سے پہلے بھی 2 اجنبیوں کو ہلاک کروا چکے ہو اور تم نے ان پر بھی بدرو ہونے کا الزام لگا دیا تھا۔ دیوتا تم سے ناخوش ہیں اور انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا تھا، میں خود سے نہیں آیا تھا۔ میں دیوتاؤں کا بھیجا ہوا آدمی ہوں۔ اور سنو قبیلے والوں، مجھے یہاں اسی لیے بھیجا گیا ہی تاکہ اس قبیلے کے لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگنت جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ تم خود قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے رہتے ہو اور لوگ تم سے ناخوش ہیں، اس لیے دیوتاؤں کی جانب سے تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنے رویے کو درست کر لو، ورنہ میں دوبارہ آؤں گا اور پھر اس دن تمہارا منصب تم سے چھین لیا جائے گا اور قبیلے کے کسی اور شخص کو تمہاری جگہ روحانی پیشوا بنا دیا جائے گا۔ کیا کہا تم نے؟ اگنت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم دیوتاؤں کی جانب سے بھیجے گئے ہو، تم خود یہاں نہیں آئے، کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ اگنت کا سارا غصہ، اس کا سارا جوش و خروش، سب کچھ رخصت ہو چکا تھا اور وہ کسی شکست خوردہ انسان کی طرح دھیما پڑ گیا تھا۔ ہاں، میں دیوتاؤں کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں نے کہا، محض اس لیے کہ تمہیں سبق سکھا سکوں اور تنبیہ کر سکوں۔ دیوتا چاہتے ہیں کہ تم انسانوں کے ساتھ نیکی کرو اور ان کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو، لیکن تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم دیوتاؤں کے بھیجے ہوئے ہو؟ اگنت نے دبی زبان میں سوال کیا۔ تمہیں ثبوت بھی فراہم کر دیا جائے گا، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پہلے تم اس بات کا سچ سچ اقرار کرو اور سب لوگوں کے سامنے اقرار کرو کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ مشروب صرف زہر تھا۔ اگنت کے لیے یہ بڑا سخت مرحلہ آن پہنچا تھا۔ اس کی ساری ساکھ مٹی میں ملی جا رہی تھی، لیکن اب وہ جن حالات کا شکار تھا ان کے پیش نظر اس کے پاس سچ بولنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ وہ سچ کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا، ہاں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ زہر ملا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم پر بالکل ہی اعتماد نہیں کرتا تھا اور مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم ہمیں کوئی نقصان پہنچاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں ہلاک کر دینا میں ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے تمہیں قبیلے کے مفاد کی غرض سے ہی تمہیں زہر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے پیش نظر اپنے قبیلے والوں کے مفاد کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔
میں نے اگر اجنبیوں کو اس سے پہلے ہلاک کیا تھا تو اس کی وجہ بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ میں اپنے قبیلے والوں کو باہر کے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو اگنت، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے پیش نظر اپنے قبیلے والوں کا مفاد نہیں تھا، بلکہ در حقیقت تم خود اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے تھے۔ تمہیں ہمیشہ اس بات کا اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں باہر سے آ کر کوئی شخص تم پر حاوی نہ ہو جائے۔ کیوں ہے نا یہ بات درست؟ اگنت نے میرے اس سوال کے جواب میں گردن جھکا دی۔ دیوتاؤں کے بھیجے ہوئے لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، تمہیں ہر حال میں سچ بولنا پڑے گا، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ پروفیسر، تمہیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ تم نے اس سے پہلے جن اجنبیوں کو ہلاک کیا تھا وہ سیدھے سادھے سے عام انسان تھے اور ان کا بدروحوں وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگنت نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ تو اب سنو، میں نے کہا، ڈچالا قبیلے کے تمام لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ تم سب کے سامنے اگنت نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ میرے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں دیوتاؤں کا بھیجا ہوا ہوں۔ نیز اگنت نے اس امر کا بھی اعتراف کر لیا ہے کہ دوستی کے مشروب کے نام سے جو شربت وہ مجھے پلانا چاہتا تھا وہ صرف خالص زہر تھا۔ اس زہر کو پی کر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں اگنت، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے اگنت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ذرا اس زہر کے بارے میں تم لوگوں کے سامنے خود اعتراف کر لو تو اچھا ہوگا۔ میں اعتراف کر چکا ہوں، اگنت نے کہا۔ یہ زہر ہے، خالص زہر، اسے پینے کے بعد کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور تم یہ زہر پینے کے لیے ٹیابو کو مجبور کر رہی تھی، لاکوم نے خونی نظروں سے اگنت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے لاکوم کو مزید بولنے سے روکا اور ایک بار پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، لوگوں، تم سب پر اور خاص طور پر اگنت پر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ میں دیوتاؤں کا بھیجا ہوا انسان ہوں، میں تم سب کے سامنے زہر کا بھرا ہوا یہ پیالہ پیتا ہوں، اور تم دیکھو گے کہ اگنت کا تیار کردہ خونی زہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے زہر کا پیالہ منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں نے اسے خالی کر دیا۔ پروفیسر، ڈیگان چیختا ہوا میری طرف بڑھا، یہ کیا کر رہے ہو ٹیابو، رک جاؤ۔ دوسری طرف سے لاکم اور ماشو دوڑتی ہوئی میری طرف آئیں اور انہوں نے میرے ہاتھ سے پیالہ چھیننے کی کوشش کی، لیکن ان کی آمد سے پہلے ہی میں پیالے میں موجود سارے مشروب کو پی چکا تھا اور میرے ہاتھ میں پیالہ خالی موجود تھا۔ سارا مجمع دم بخود رہ گیا۔ میں نے سب کے سامنے پیالہ الٹا کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ وہ خالی ہے اور میں اس میں موجود سارے مشروب کو پی کر ختم کر چکا ہوں۔ اگنت کی آنکھیں حیرت کے مارے ابلی پڑ رہی تھیں۔ تم نے وہ مشروب پی لیا؟ اس نے حیرت کے ساتھ کہا تھا۔ تم نے تو واقعی وہ سارا مشروب پی لیا ہے۔ اب تمہارا کیا حشر ہوگا؟ یہ تو بڑا ہی خوفناک قسم کا زہر تھا۔ میرا حشر وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے تھے اگنت، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زہر پینے کے باوجود مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں دیوتاؤں کا بھیجا ہوا ہوں۔ اب ثبوت تمہارے سامنے حاضر ہے۔ میں نے تمہارا دیا ہوا سارا زہر پی کر ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں زندہ سلامت تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تم اپنی آنکھوں سے مجھے زندہ دیکھ رہے ہو۔ کیا اب بھی تمہیں کسی مزید ثبوت کی ضرورت ہے؟ اگنت کوئی جواب دینے کے بجائے میرے سامنے سجدے میں گر گیا اور اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اس کے ساتھ ہی قبیلے کے سارے لوگ، جن میں خود ڈیگان بھی شامل تھا، میرے سامنے سجدے میں گر گئے تھے۔ میں اس عجیب و غریب صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا پروفیسر۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اگنت کے شانے پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ باقی لوگ، سارے مرد، عورتیں اور بچے ابھی تک اسی طرح سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ ان سے کہو کہ اٹھ جائیں، میں نے اگنت سے کہا۔ دیوتاؤں کے بھیجے ہوئے آدمی کے سامنے میری یہ مجال کہاں ہے کہ میں کوئی حکم دے سکوں؟ حکم تو تمہیں دینا ہے، اب یہ تمہارے ہی حکم سے اٹھیں گے، اگنت نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تمام لوگ اٹھ کر پہلے کی طرح کھڑے ہو جائیں، میں نے حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سنو ڈچالا قبیلے کے لوگوں، میں نے کہنا شروع کیا، میں نے اپنی حقیقت بھی تمہیں بتا دی ہے،
اور تمہارے روحانی پیشوا اگنت کو بھی سخت تنبیہ کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اب آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کرے گا اور بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے گا۔ میں تم لوگوں کے درمیان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تھا، میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اگنت کو جتنی سزا دے دی ہے وہ فی الحال اس کے لیے کافی ہے۔ اب اگر آئندہ اس نے کوئی غلط حرکت کی تو اسے سزا دینے کے لیے میں پھر موجود رہوں گا، اور پھر صرف آج کی رات تمہاری بستی میں اور گزاروں گا اور کل صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نہیں نہیں محترم ٹیابو، ڈیگان نے دوڑ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ ہم سب لوگوں کی خواہش ہے کہ تم کچھ دن مزید ہماری بستی میں قیام کرو۔ ہمارے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ دیوتاؤں کا بھیجا ہوا کوئی انسان ہماری بستی میں آیا ہے۔ ہماری اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی کہ تم فوراً ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ ہمیں کچھ دن تو اپنی خدمت کا موقع دو۔ میری بھی تم سے یہی التجا ہے عظیم ٹیابو، اگنت نے میرے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اگر دیوتا تمہیں اس بات کی اجازت دیں تو ضرور کچھ دن مزید ہماری بستی میں قیام کرو۔ تمہارا وجود یقیناً ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ ان دونوں کی باتیں سنتے ہی باقی تمام لوگوں کا بھی اصرار ایک دم بڑھ گیا۔ بہت سے مرد اور عورتیں آ کر میرے پیروں سے لپٹنے لگے تھی اور میری خوشامدی کرنے لگی تھی کہ میں ان کی بستی میں کچھ دن مزید قیام کروں۔ میں عجیب مقمصے میں گرفتار ہو گیا تھا پروفیسر۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اگنت کی سازش کو بے نقاب کرنے کے بعد میں چپکے سے رات کو یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ میں کہاں چلا گیا ہوں۔ لیکن اب یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کے لیے مصر تھے کہ میں ان کی بستی میں مزید قیام کروں۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ شنتولا قبیلے میں واپسی سے پہلے کا عرصہ اگر میں ڈچالا قبیلے کے لوگوں کے ساتھ رہ کر ہی گزار لوں تو اس میں چندہ حرج نہیں ہے۔ مجھے بہرحال شنتولا قبیلے میں واپسی سے پہلے کا عرصہ کہیں نہ کہیں تو گزارنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے دوستوں، میں نے ان لوگوں کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے کہا، مجھے دیوتاؤں نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ میں اگر چاہوں تو کچھ عرصہ تمہاری بستی میں قیام کر سکتا ہوں، لیکن میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ عرصہ زیادہ نہیں ہوگا۔ مجھے ہر صورت میں کچھ دن بعد یہاں سے چلا جانا ہوگا، یہی دیوتاؤں کا حکم ہے۔ میری زبان سے یہ بات سن کر کہ میں بستی میں کچھ عرصہ مزید قیام کے لیے تیار ہوں، لوگوں میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بری طرح اچھلنے کودنے اور حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے میں مصروف ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا ان میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ رات کو زبردست جشن کا اہتمام کیا گیا تھا پروفیسر۔ بستی کے وسط کے میدان میں، جسے شام کو میری قتل گاہ بنایا جا رہا تھا، سارے قبیلے کی عورتیں اور مرد اکٹھے ہو گئے۔ ایک خاص طریقے سے تیار کیا ہوا مشروب ایک بڑے سے برتن میں رکھا ہوا تھا۔ ڈھول بجانے والے زور زور سے ڈھول پیٹ رہے تھے اور مرد اور عورتیں دیوانہ وار اور انتہائی وحشیانہ انداز میں رقص کر رہے تھے۔ یہ ان کے لیے اظہار مسرت کا طریقہ تھا اور تانبے جیسے برتن سے مشروب نکال نکال کر پیتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ رات باقی تھی جب یہ وحشیانہ جشن اختتام کو پہنچا اور لوگ زمین پر گر گر کر ڈھیر ہونے لگے۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں لیٹ کر نیند میں ڈوب گیا۔ آہستہ آہستہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ڈھولوں کی آواز موقوف ہو چکی تھی۔ تمام لوگ نیند میں ڈوبے ہوئے آڑے تیرچے زمین پر پڑے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ حال تھا کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ ہر طرف بے خبری کا عالم تھا۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں اس نئی صورتحال پر غور کرتا رہا جس کے تحت اس قبیلے میں یہاں سے چلے جانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بالکل آمادہ کر لیا تھا۔ اچانک مجھے اس قدر عزت و توقیر حاصل ہو گئی تھی۔ قبیلے کا جادوگر میرے پاؤں پکڑ رہا تھا۔ قبیلے کا سردار میری خوشامدی میں لگا ہوا تھا۔ غرض ہے کہ اچانک میں یہاں کی بہت اہم شخصیت بن گیا تھا۔ میں نے خود کو دیوتاؤں کا نمائندہ ظاہر کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ 100% کامیاب ثابت ہوئی، اور ان لوگوں نے مجھے واقعی دیوتا کے نمائندے کی حیثیت سے ہی قبول کر لیا تھا۔ میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ اچانک مجھے درختوں کے جھنڈ کے نیچے سے 2 سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ وہ اس طرح حرکت کر رہی تھی کہ دوسروں کی نظر میں نہ آ سکیں۔ ان کی یہ پراسرار حرکتیں مجھے کچھ عجیب سی لگیں اور میں ایک دم چوکنا ہو گیا۔ ذرا دیر میں وہ دونوں سائے
آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے انسانوں کے قریب آ گئے۔ اب وہ جھک جھک کر ایک ایک آدمی کی شکل کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں بھی سیاہ فام حبشی تھے، لیکن ان کا تعلق ظاہر ہے کہ ڈچالا قبیلے کے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ یہ لوگ کسی اور قبیلے کے افراد معلوم ہوتے تھے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں یہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خاص شخص کو تلاش کر رہے ہیں، اور ان کی کمر سے بندھی ہوئی رسیوں میں بہت سے ہتھیار لگے ہوئے تھے۔ اگند بھی مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر نیند کے غلبے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ وہ اتنا غافل تھا کہ اسے دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ دونوں اجنبی آہستہ آہستہ ایک ایک مرد کی شکل کا جائزہ لیتے ہوئے اگند کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے اگند کا چہرہ دیکھا اور چند لمحوں تک غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ سے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، یہی ہے ہمارے آدمیوں کا قاتل، اب اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسرا آدمی بھی جلدی سے اس کے قریب آ گیا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ اب وہ دونوں بیک وقت اگند پر وار کرنے ہی والے تھے۔ ٹھہر جاؤ دوستوں، اچانک میں نے نرم اور شیریں لہجے میں ان سے انہی کی زبان بولتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جو زبان بول رہے تھے وہ شنتولا قبیلے اور ڈچالا قبیلے دونوں کی زبانوں سے مختلف تھی، لیکن ان دونوں سے کافی ملتی جلتی تھی۔ وہ دونوں آدمی ایک دم اچھل پڑے اور تب ان کی نظر خاص طور سے میرے اوپر پڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تم کون ہو؟ تم کیسے انسان ہو؟ تمہارے جسم کا رنگ کیسا ہے؟ وہ باری باری تیزی سے مختلف سوالات کر رہے تھے۔ میں تمہارے تمام سوالات کے جوابات دے دوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اگند کے ساتھ کیا کرنے والے تھی؟ تم اگند کے دوست ہو یا دشمن؟ ان میں سے ایک نے اپنے ماتھے پر بل ڈال کر مجھ سے دریافت کیا۔ اس سے تمہارے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سے ہمارے لیے بہت فرق پڑتا ہے، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ اگر تم اگند کے دوست ہو تو قبل اس کے کہ تم کسی اور شخص کو آواز دے کر بیدار کر سکو، ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ سنو لوگوں، میں نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، میں اگند کا دوست ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں تمہارا بھی دوست ہوں۔ مجھے اپنے سے الگ مت سمجھو، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن تم مجھے یہ ضرور بتاؤ کہ رات کی تاریکی میں تم چھپ کر یہاں اگند سے کیا لینے آئے تھے؟ ہم اگند کو ہلاک کرنے آئے تھے، ان میں سے ایک نے صاف گوئی کے ساتھ کہا۔ لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اگند سے تمہاری کیا دشمنی ہے اور تم اسے ہلاک کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے قبیلے کے دو آدمی بھٹک کر غلطی سے اس علاقے میں آ گئے تھے۔ یہ بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ ان میں سے ایک کو اگند اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے پکڑ لیا، جبکہ دوسرا آدمی لوگوں کو آتا دیکھ کر جلدی سے گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔ اگند اور اس کے ساتھیوں نے اس آدمی کو جو باہر رہ گیا تھا پکڑ لیا تھا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بھول کر ادھر آ نکلا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے دوسرے ساتھی کے بارے میں نہیں بتایا جو جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا، ورنہ یہ لوگ اسے بھی پکڑ لیتے۔ اس آدمی پر بدرو ہونے کا الزام لگایا گیا، اگرچہ اگند کے دوسرے ساتھیوں نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ شخص واقعی سچ کہہ رہا ہو اور راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہو، لیکن اگند نے ان کی ایک نہ سنی اور اس شخص کو ہلاک کروا دیا۔ اس کا دوسرا ساتھی جو جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا کچھ دیر وہاں سے فرار ہو کر راستہ تلاش کرتا ہوا اپنے قبیلے میں پہنچ گیا اور اس نے وہاں لوگوں کو اگند کے ظلم کی داستان سنائی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے، اگند کو ہلاک کر دیں گے۔ ہمارے جاسوسوں نے اس قبیلے کی جاسوسی کر لی تھی اور ہم لوگ عرصے سے موقع کی تلاش میں تھے۔ آج شام ہمیں اطلاع مل گئی تھی کہ ایک جشن ہونے والا ہے، اور اسی وقت ہم دونوں روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کے جشن میں رات کے بعد ساری عورتیں اور مرد مدہوش ہو کر سو جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کسی کو بھی بآسانی قتل کیا جا سکتا ہے۔ ہم ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ گئے تھے۔ میرا یہ ساتھی اگند کو پہچانتا ہے، کیونکہ یہی مرنے والے شخص کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ اگر تم نے آواز دے کر ہمیں نہ روک دیا ہوتا تو اب تک ہم اگند کو ہلاک کر چکے ہوتے۔ اس طرف آؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں نے ان دونوں کو زمین کی خالی حصے کی طرف بلاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں میرے ساتھ آ گئے اور ہم تینوں زمین پر بیٹھ گئے۔
جس پر ہری ہری گھاس ٹکی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ تمہارا تعلق اس قبیلے سے تو نہیں معلوم ہوتا؟ تمہارے جسم کی رنگت بھی عجیب و غریب ہے۔ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ چونکہ تم نے ہمیں دوست کہا ہے اس لیے ہم نے تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تمہیں میرے یا کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ میرا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہے، میں کسی اور ہی جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس قبیلے میں مجھے آئے ہوئے چند روز سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا، لیکن میں اس قبیلے کے لوگوں کا دوست ہوں۔ جہاں تک اگنت کا تعلق ہے اور اس کی حرکت کا تعلق ہے، اور اس نے جو تمہارے ساتھ حرکت کی ہے، تو اگنت اس کے لیے تم سے معافی مانگے گا، اور میں خود بھی اگنت کی طرف سے تم سے اس جرم کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اب تم لوگ تھوڑا آرام کر لو، اتنی دور سے چل کر آئے ہو، بہت تھک گئے ہوگے۔ وہ دونوں آرام کرنے لگے، اور اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہوا پروفیسر کہ دور قدیم کے یہ قبائلی وحشی کتنے سیدھے سادھے اور سادہ دل لوگ ہوتے تھے۔ ان میں چالاکوں اور عیاروں کی تعداد تو برائے نام ہی ہوتی تھی۔ جیسا کہ مجھے آئندہ کے تجربات سے علم ہوا، اگنت جیسے لوگ تو بہت ہی کم پائی جاتی تھی۔ وہ دونوں قبائلی جو محض میری زبانی یقین دہانی کی بنا پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور انہوں نے اپنے تحفظ کا کوئی بندوبست نہیں کیا، وہ دونوں لیٹ گئے، اور میں ان کے برابر اس طرح بیٹھ گیا تھا گویا میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد رات بھر کے تھکے ماندے لوگوں میں آہستہ آہستہ زندگی کی لہر دوڑنی شروع ہو گئی تھی۔ لوگ ایک ایک کر کے بیدار ہونے لگے۔ جو بھی بیدار ہوتا ان کی نظریں سب سے پہلے مجھے کو تلاش کرتیں، اور جب وہ مجھے دو اجنبیوں کے پاس بیٹھے دیکھتا جو آرام سے سو رہے تھے، تو ایک دم چونک پڑتا اور بھاگ کر میرے پاس آ جاتا اور ان اجنبیوں کو غور سے دیکھنے لگتا۔ پھر وہ جا کر اپنے کسی نہ کسی دوسرے ساتھی کو جگاتا اور اس سے بھی یہ ماجرا کہہ سناتا۔ ذرا دیر میں تقریباً سارے ہی لوگ بیدار ہو گئے، جن میں اگنت اور ڈیگان بھی شامل تھے۔ میں نے اگنت اور ڈیگان کو اپنے پاس بلوایا اور ان دونوں اجنبیوں کو بیدار کر دیا۔ اگنت اور ڈیگان کی موجودگی میں نے اجنبیوں سے کہا کہ وہ اپنی پوری داستان دوبارہ بیان کریں۔ اس بار اس شخص نے داستان بیان کی جو اپنے مرنے والے ساتھی کے ساتھ آیا تھا اور جس نے اگنت کو پہچان لیا تھا۔ اگنت اور ڈیگان خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ اجنبی نے یہ بھی بتایا کہ وہ اگنت کے قتل کے ارادے سے یہاں آیا تھا، لیکن میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ڈیگان نے کہا۔ واقعات دراصل اسی طرح پیش آئی تھی جس طرح انہوں نے بیان کیے ہیں۔ میں خود اس موقع پر موجود تھا اور میں نے اگنت کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اگنت نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ مجھے اس کی ہلاکت کا اعتراف ہے۔ اگنت نے صرف اتنا کہا اور خاموش ہو گیا۔ اور دیوتاؤں کی طرف سے اگنت کو اپنے کیے کی سزا بھی مل چکی ہے، میں نے کہا۔ اور تم دونوں اپنی ساتھی کا خون معاف کر دو اور اپنے قبیلے والوں کو اگنت کی طرف سے اور پورے ڈچالا قبیلے کی طرف سے دوستی اور محبت کا پیغام دو۔ میں ٹیابو کی بات کی تائید کرتا ہوں، ڈیگان نے کہا، اور اگنت نے بھی اپنی گردن ہلائی۔ دونوں اجنبی اپنی بات پر زیادہ مصر نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے انہیں انتقام کی آگ میں جلتا ہوا نہیں پایا۔ انہوں نے ڈچالا قبیلے کی طرف سے دوستی کی دعوت قبول کر لی تھی۔ ان اجنبیوں کے قبیلے کا نام ماٹرو تھا، اور یہ اسی جنگل کے ایک حصے میں ندی کے کنارے آباد تھا۔ ڈیگان اور اگنت نے ماٹرو قبیلے کے دونوں آدمیوں کو دوستی کی علامت کے طور پر بہت سے تحفے تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ ان تحفوں میں سیپیوں اور کوڑیوں کے ہار، ہڈیوں کے زیورات، مٹی کے برتن اور اسی قسم کی اشیاء شامل تھیں۔ دونوں سفیر خوشی خوشی روانہ ہوئے، اور اس کے 3 دن بعد وہ پھر واپس آ گئے۔ ماٹرو قبیلے کے لوگوں نے ڈچالا قبیلے کے لوگوں کی طرف سے معافی کو قبول کر لیا تھا اور ان کے تحائف پر بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ دونوں سفیر ماٹرو قبیلے کے سردار کا یہ پیغام لے کر آئی تھی کہ ماٹرو قبیلے والے ڈچالا قبیلے کے تمام لوگوں کو ایک رات کے لیے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ جشن منانا چاہتے ہیں۔ کھانے اور مشروبات وغیرہ کا سارا انتظام ماٹرو قبیلے والوں کی طرف سے ہوگا، اور وہ ڈچالا قبیلے والوں کی ضیافت کریں گے۔ ڈیگان اور اگنت کی جانب سے یہ دعوت قبول کر لی گئی، اور دوسرے ہی دن ڈچالا قبیلے کے سارے لوگ ماٹرو قبیلے کے سفیروں کی رہنمائی میں سفر پر روانہ ہو گئے۔
میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ دونوں سفیروں نے میرے بارے میں بے شمار سوالات پوچھے، لیکن میں نے ان کو محض وہی کہانی سنا کر ٹال دیا جو کہانی میں نے ڈیچالا قبیلے کے لوگوں کو اپنے بارے میں سنائی تھی۔ ڈیچالا قبیلے کے تمام لوگوں کو بشمول اگند اور ڈیگان میں نے سختی کے ساتھ ہدایت کر دی تھی کہ دیوتاؤں سے میرے تعلق کے بارے میں انہیں کچھ نہ بتایا جائے، لہٰذا اس معاملے میں تمام لوگ بہت محتاط تھے۔ ہم لوگ الگ صبح روانہ ہوئے تھے اور سورج ڈھلنے سے کافی دیر پہلے ماٹرو قبیلے کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ڈھول بجا کر اور شور مچا کر ہمارا خیر مقدم کیا گیا۔ ماٹرو قبیلے کی ساری عورتیں اور مرد بھی ڈیچالا اور شنتولا قبیلے کے لوگوں کی طرح سیاہ تھے۔ دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں بڑے تپاک اور چاؤ سے ملے تھے۔ دونوں کی زبانیں اگرچہ الگ الگ تھیں، تاہم ان میں کافی ذخیرہ الفاظ مشترک تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے مافی الضمیر کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ لیتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ضیافت کا اہتمام شروع ہو گیا اور شکار کیے ہوئے گوشت، مچھلی اور جنگلی درختوں کے پھلوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ ماٹرو قبیلے کے لوگ بھی کچا ہی گوشت کھاتے تھے۔ اس وقت ماٹرو قبیلے اور ڈیچالا قبیلے کی تقریباً ساری آبادی میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو گوشت بھون کر کھانے کا طریقہ سکھاؤں۔ شنتولا قبیلے میں تو نراس نے مجھے ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ یہاں کوئی مجھے منع نہیں کر سکے گا۔ ڈیچالا اور ماٹرو قبیلے کے دوستوں، میں نے کہنا شروع کیا، جیسا کہ تم سب کو معلوم ہے، میں تمہاری بستیوں کا باشندہ نہیں ہوں۔ میری دنیا دوسری دنیا ہے اور میری دنیا میں گوشت کھانے کا بالکل مختلف طریقہ رائج ہے۔ میں آج تم سب لوگوں کے سامنے اس طریقے کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ طریقہ پسند آ جائے تو تم اسے اپنا سکتے ہو، اور اگر پسند نہ آئے تو تم اپنے ہی طریقے کے مطابق عمل کرتے رہنا۔ اس کے بعد میں نے ایک الاؤ روشن کیا اور گوشت کے کچھ پارچے اس میں بھوننے شروع کر دیے۔ گوشت کے بھوننے کی مہک ساری بستی میں پھیل گئی۔ ان دونوں قبیلوں کے افراد کے لیے یہ بالکل نئی چیز تھی۔ وہ حیرت سے مجھے یہ جادو کا عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک میں نے گوشت کے ٹکڑوں کو بھوننے دیا اور پھر انہیں باہر نکال کر ٹھنڈا کیا۔ سب سے پہلے میں نے اگنت، ڈیگان اور ماٹرو قبیلے کے سردار کو کچھ ٹکڑے کھانے کے لیے دیے۔ وہ بھنا ہوا گوشت کھاتے ہی چیخ اٹھے۔ بقول ان کے انہوں نے اس قدر ذائقہ دار گوشت اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف الاؤ روشن ہو گئی اور گوشت بھون بھون کر کھایا جانے لگا۔ کئی گھنٹے کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد ڈھول پر تھاپ پڑی اور آہستہ آہستہ سیاہ فام جسم حرکت میں آنے لگی۔ مشروب کے برتنوں کا منہ کھول دیا گیا اور دونوں قبیلوں کے مردوں اور عورتوں نے بے تحاشا آتش سیال اپنے اپنے حلق میں انڈیلنا شروع کر دی اور پھر زور و شور کے ساتھ ڈھول پیٹنے لگے۔ ویشیوں میں دھما چوکڑی شروع ہو گئی تھی۔ دونوں قبیلوں کے افراد اس میں برابر کے شریک ہوئے تھے۔ وہ بری طرح اچھل کود کر رہے تھے اور اپنے حلق سے طرح طرح کی حیوانی آوازیں نکالے جا رہے تھے۔ ان کے جوش و خروش میں دم بدم اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور ان پر دیوانگی کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ دوسرے دن ڈیچالا قبیلے کے لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ جواباً انہوں نے بھی ماٹرو قبیلے کے لوگوں کو ایک رات اپنے یہاں گزارنے کی دعوت دی، جو قبول کر لی گئی، اور اس کے ایک ہفتے بعد ماٹرو قبیلے کے لوگ ڈیچالا قبیلے کے لوگوں کے مہمان بنے اور وہی سب کچھ ہوا جو اس سے پہلی رات کو ہوا تھا۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں کے اسی طرح کی دعوتوں کے متعدد تبادلے ہوتے رہے تھے۔ دونوں قبیلوں کے لوگ میرے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اب گوشت بھون کر کھاتے تھے۔ انہوں نے کچا گوشت تقریباً ختم کر دیا تھا اور اس کمال کے لیے وہ میرے بڑے شکر گزار تھے۔ غرضے کے پروفیسر، انہی ہنگاموں میں کوئی 3.25 ماہ گزر گئے۔ اب مجھے اپنے اصلی مشن کی طرف روانہ ہونا تھا۔ شنتولا قبیلے میں 2 مردوں کی قربانی دیے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا اور مجھے صرف اس قربانی کو رکوانا تھا، بلکہ اس نامعقول سلسلے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کروانا تھا۔ چنانچہ میں نے ڈیچالا قبیلے کے لوگوں کو مطلع کر دیا کہ 3 دن بعد میں ان کی بستی سے روانہ ہو جاؤں گا۔ میری روانگی سے ایک روز قبل ماٹرو قبیلے والوں کی ایک بار پھر دعوت کی گئی۔ میں جو کچھ ڈیچالا قبیلے والوں کو سکھاتا تھا، سارا علم ماٹرو قبیلے والوں کو منتقل کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے تجربات و مشاہدات پر برابر کے شریک تھے۔
میری روانگی میں جشن کی وہ آخری رات بڑی ہنگامہ خیز رات تھی۔ صبح کاذب میں ابھی خاصا وقت باقی تھا۔ میں نے سارے لوگوں کو سوتا ہوا چھوڑا اور خاموشی سے اندھیرے میں وہاں سے نکل گیا۔ مجھے سمت کا تعین کرنے میں ذرا سی بھی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اب شنتولا قبیلے کے علاقے میں واپس جانا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ پہلے سمندر کے ساحل تک پہنچنے کے بعد اگر ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دوں تو شنتولا قبیلے کے علاقے میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اسی تدبیر پر عمل کیا۔ آسمان پر موجود ستاروں نے، جو میرے بڑے پرانے دوست تھے، میری رہنمائی کی اور میں صحیح راستے پر چل پڑا۔ دوپہر سے کچھ پہلے میں شنتولا قبیلے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک پورا منصوبہ موجود تھا جسے میں نے آج سے 3 ماہ پہلے ترتیب دے لیا تھا، اور یہ ایک شاندار اور مکمل منصوبہ تھا پروفیسر۔ اس کی ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ شنتولا قبیلے کی عورتیں راہ راست پر آ جائیں گی۔ میں شنتولا قبیلے کے علاقے میں اس طرف سے داخل ہوا جہاں مردوں کی وادی تھی۔ حسب معمول خوفناک اور بھاری بھرکم کتے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا، لیکن وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ میں مردوں کی وادی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس بار بھی میرا رخ امبالو کے جھونپڑے کی طرف تھا اور میں سب سے پہلے امبالو سے ہی ملنا چاہتا تھا۔ امبالو کے جھونپڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ میری طرف پشت کیے ہوئے بیٹھا، غالباً درخت کی چھال سے رسی بن رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پا کر چونکا اور ایک دم وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں ہی موجود ہوں۔ تم پھر آ گئی؟ تم تو یہاں سے غائب ہو گئی تھی ٹیابو، تم یہاں سے چلے گئی تھی؟ اس نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوالات کر ڈالے۔ ہاں، میں پھر آ گیا ہوں، اور اس بار میں تم سارے مردوں کے لیے نجات کا پیغام بن کر آیا ہوں، میں نے کہا۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ایک بار تو میں موت کے منہ سے بچ نکلا ہوں، امبالو نے کہا۔ اب مجھ پر رحم کرو اور کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، چلو میرے ساتھ باہر نکلو، میں نے امبالو سے کہا تھا۔